السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے خواب کی حقیقت کیا ہے۔ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے؟ جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ جب تم سو جاتے ہو اللہ تمہارے روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جب روحوں کو قبض کر لیتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق کچھ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب باقی وہ روح قبض ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ روح بھٹکتی ہے یا خواب میں خود آپ کے اپنے دماغی خیالات ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو ڈاکٹر ہی زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ ہمیں شریعت میں بس اتنی بات ملتی ہے کہ نیند کی حالت میں روح کا جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ باقی شریعت میں خواب کی کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، مل مبشرات، یا رسول اللہ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں جو مومن لوگ ہیں مراد اس سے کامل مومن ہیں، تو ان کے خواب سچے ہونا شروع ہو جائیں گے بہت کثرت سے۔ تو خواب حدیث میں آتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو بالکل خواب کا انکار کرنا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اس پہ کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو 100% غلط بات ہے۔ کبھی کبھار خواب سچے بھی نکلتے ہیں، لیکن کبھی کبھار نکلتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ برے خواب بھی ہوتے ہیں، اچھے خواب بھی ہوتے ہیں۔ اچھے خوابوں کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، برے خوابوں کی بری تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دو چیزیں ہیں جن میں لوگ گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر خواب کی لوگ تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے پیٹ میں جب گیس ہوگی تو ڈراؤنے خواب لازمی آئیں گے، یہ حقیقت ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب آپ کو قبض ہوگا تو آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں، جب آپ چت لیتے ہیں اور پیٹ میں آپ کے گیس بھی ہو تو آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ کو سانپ بھی آئیں گے، چڑیل بھی آئیں گے۔ پھر آپ جب تعبیر والوں سے پوچھیں گے وہ تعبیر نکال دے گا کہ چڑیل سے مراد آپ کی ساس ہیں اور سانپ سے آپ کی نند مراد ہیں۔ وہ خواہ مخواہ کی فضول کی تعبیریں نکال رہا ہوتا ہے۔ ایسے خواب کا علاج ہے کہ رات کو گرم پانی سے 2 گولی کارمینہ کھا کے آپ سو جائیں تاکہ پیٹ ہلکا ہو۔ رات کو جلدی کھانا کھائیں، دیر سے کھانا نہ کھائیں اور ہلکا کھائیں۔ رات کو ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ اس طرح سے برے خوابوں کا ایسے علاج ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جاگتی حالت ہے وہ خواب کے تابع ہے، حالانکہ ہمارے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا دن اچھا گزرے گا تو رات کو خواب اچھے آئیں گے، دن برا گزرا تو خواب بھی برے آئیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو خواب برا آیا ہے تو اگلا دن برا گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں رات کو اچھا خواب آیا تو اگلا دن اچھا گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ رات کو خواب اس لیے اچھا آیا ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرا تھا، تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ خواب یقیناً نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن نبوت جو عین نبوت، جو وحی کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ان سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے اس کو کبھی بھی خواب
خواب کو اس پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول کیا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں، زمینی حقائق کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں۔ مثال کے طور پر تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کاروبار میں نقصان جس میں ہاتھ ڈالا ہے اس میں نقصان ہوا ہے۔ اب آپ کو خواب آیا ہے کہ میرا کاروبار میں اس میں پیسہ لگاؤں گا، انویسٹ کروں گا تو بہت ترقی کروں گا۔ تو گراؤنڈ ریالٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی ابھی تک اس کاروبار میں کسی کو ترقی نہیں ملی، آپ صرف خواب کی بیس پر آپ وہ کاروبار شروع کر دیں تو اس میں آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ مشورہ لیا جائے ماہرین سے۔ تو بھائی ماہرین آپ کو وہ مشورہ دیں گے کہ ہم نے اس میں انویسٹ کیا ہے تو ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو لوگ گراؤنڈ ریالٹی کو بھول جاتے ہیں اور صرف خواب پر پورا مدار رکھ لیتے ہیں، اور اس خواب پر یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے یا شیطانی کوئی تصرف ہے۔ تو خواب کی یقیناً اہمیت ہے، مگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔